دوسری قسم کہ بعض آیات کو پڑھ لیا جائے اور بعض آیات کو چھوڑ دیا جائے، چند آیتیں پڑھ لی جائے اور چند آیتیں چھوڑ دی جائے، یہ بھی تحریف معنوی کہلاتی ہے، اور یہ اس کی دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ کتاب مقدس کے اندر سے نازل شدہ احکام کو ہٹا کر اپنی مرضی سے خدا کے کلام بنا کے پیش کر دینا، یعنی وہ باتیں ویسی کی ویسی ہیں لیکن اس کو اپنی مرضی سے بیان کرنا، یہ بھی تحریف ہے۔ بائبل کے اندر کچھ لکھا بتاتے لوگ کچھ، اور یہ تحریف معنوی ہے۔ چوتھی قسم کی یہ ہے تحریف کہ جو مشترک المانی ہے، ان معنیوں کو اپنے مقصد کے لیے بیان کرنا۔ بائبل کے اندر جن کے معنی مشابہت رکھتے ہیں، ان کی مشابہت کو اپنے مقصد کے لیے بیان کرنا، یہ تحریف معنوی کہلاتا ہے۔ اور پھر پانچویں بات ہے کہ آیات کی غلط تشریح و تعویل کرنا، آیات کی غلط تشریح و تعویل کرنا، یہ بھی تحریف معنوی ہے۔ اب میں نے آپ کو دو تحریفیں بتائی ہیں، پہلی تحریف تحریف لفظی اور دوسری تحریف تحریف معنوی۔ اب قرآن پاک کے اندر ان چند آیات کا ذکر آتا ہے جہاں بات کہی گئی ہے کہ عیسائیوں نے، یہودیوں نے بائبل کے اندر تحریف کر دی ہے۔ میں آپ کے سامنے ان آیات کو رکھنا چاہتا ہوں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 14 کے اندر یوں لکھا ہے، یہ لوگ اہل کتاب کلمات کتاب کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں۔ یہ لوگ اہل کتاب یعنی یہودی اور مسیحی کتاب مقدس کو اپنے مطلب کے مطابق بدل دیتے ہیں اور اس کی جگہ کچھ اور کر دیتے ہیں۔ یہاں جو بدلنا ہے، تفسیر وحیدی میں امام بخاری اور پھر سر سید احمد بتاتے ہیں کہ یہ بدلنا جو ہے اس کے معنوں کو تبدیل کرنا، نہ کہ مطلب کو۔ اور یہ قسم بائبل مقدس کے لوگوں نے یہ کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس زمانہ کے اندر لوگوں نے ایسا کچھ کیا، جب تلاوت کرتے تھے تو اپنی زبان کو مروڑ کر تلاوت کی جاتی تھی، اور یہی الزام پھر لگایا گیا یہودیوں پر۔ یہودیوں کو جب اہل اسلام والے کہتے تھے السلام علیکم تو وہ کہتے السلام علیکم، زبان کو مروڑتے تھے۔ اور اس کا ذکر اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں سورۃ النساء 46ویں آیت کے اندر آئے گا، زبان کو مروڑتے تھے، رانا کی جگہ رینا کہہ دیتے تھے۔ رانا اچھا لفظ ہے، رینا ایک گالی بن جاتی ہے، زبان کو مروڑتے تھے۔ اور پھر سورۃ البقرہ کے اندر آتا ہے 75 آیت کے اندر آتا ہے یہ اپنی زبانوں کو مروڑ کر اس کے مقصد کو وہاں سے بدل دیتے تھے۔ اور پھر سورۃ المائدہ 45ویں آیت کے اندر آتا ہے کہ وہاں ایک خوبصورت واقعہ ہے، اور یہ واقعہ سنا کر میں اس پیغام کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 45 کی شرح نزول جو ہے یا تشریح جو ہے وہ یوں ہے کہ ابن عمر سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام کے پاس ایک کیس آیا، اور اس کیس کا مفہوم یہ تھا کہ دونوں جو پکڑے گئے تھے وہ زناکاری کے اندر پکڑے گئے تھے۔ اب جب زناکاری کے اندر وہ پکڑے گئے ہیں تو سزا جو ہے، آپ پیغمبر اسلام نے کہا توریت لاؤ، کیونکہ یہ یہودی ہے، تو توریت کو لایا گیا، تو توریت کو پڑھنا شروع کیا۔ جب توریت کو پڑھنا شروع کیا تو یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے کہا کہ اس بندے کو بچانا ہے، ہم نے اس بندے کو ہم نے بچانا ہے، تو انہوں نے بندے کو بچانے کی غرض سے آدھا حکم آگے سے پڑھ لیا، آدھا پیچھے سے پڑھ لیا، اور درمیان سے جو بات تھی اس کو چھوڑ گئے۔ اب وہاں پر ایک صحابہ جس کا نام عبداللہ بن اسلام تھا، وہ موجود تھا، عبرانی کو جانتا تھا، توریت کو جانتا تھا، توریت کا قاری تھا، توریت کو پڑھتا تھا۔ اس نے کہا جناب اپنے ہاتھ کو یہاں سے اٹھاؤ۔ تو جب ہاتھ کو اٹھایا گیا تو وہاں پر سزا یہ تھی کہ اسے کوڑے نہ مارو بلکہ اسے سنسار کرو۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا جو کچھ توریت کے اندر لکھا ہے وہ سچا ہے، اس کو سنسار کیا جائے۔ انہوں نے اپنے مقصد کے لیے تحریف کی ہے، تحریف معنوی کی ہے، اپنے مطلب کو بگاڑا ہے تاکہ اپنا مقصد حاصل کیا جا سکے۔ اور وہ آیت آج بھی توریت کے اندر منو ان موجود ہے، اور استثناء کی کتاب کے 22ویں باب کی 22ویں آیت ہے، اگر کوئی مرد کسی شوہر والی عورت سے زنا کرتے پکڑا جائے تو وہ دونوں مارے جائے، مرد بھی مر جائے اور عورت بھی، اس لیے کہ وہ صحبت کی ہے انہوں نے، اور اسرائیل کے اندر انہوں نے برائی کی ہے۔ انہیں سنسار نہ کیا جائے، ان کو مار دیا جائے۔ سو میرے عزیزو، جو الزام ہم پر لگایا جاتا ہے، یہ مسکنسپشن جو ہے، یہ تحریف معنوی کی ہے، تحریف لفظی نہیں ہے۔
اور بائبل مقدس کے اندر تحریف لفظی کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور بائبل مقدس تحریف لفظی سے پاک ہے، اور یہ آج بھی ویسا ہے، کل بھی ویسا ہے، اور پھر آئندہ زمانے تک ویسا رہے گا۔ اور اگر کسی کو شکوک ہے، اگر کسی کو شک ہے کہ فلاں فرق ہے، فلاں ترجمہ فرق ہے، تو میں آپ کو بتاتا جاؤں یہ تحریف معنوی ہے، تحریف لفظی نہیں ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ متن کے اندر منو ان ویسا ہے تو آئیے برٹش میوزیم کے اندر سے تمہاروں کو دیکھیے، اور اگر آپ برٹش میوزیم نہیں جا سکتے تو ڈاکٹر کے ایل ناصر کی لائبریری میں آج بھی وہ تمہار پڑے ہیں جو پاکستان کی مسیحت کو اور ان لوگوں کو جو بائبل کے الہام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، منہ بولتا ثبوت ہے کہ جیسے بائبل مقدس منو ان نازل ہوئی تھی ویسی کی ویسی آج بھی موجود ہے۔ گھاس سوکھ جائے گی، پھول کملا جائے گے، لیکن ہمارے خدا کا کلام، ہمارے خدا کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ اور میرے یسوع مسیح نے آخری کتاب میں فرما دیا، اور یہ آخری آیت آپ کے نظر کرنا چاہتا ہوں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، مکاشوہ کی کتاب 22 باب 19 آیت، اور اگر اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جس کا اس کتاب میں ذکر ہے حصہ نکال ڈالے گا، اس لیے کہ جب تک آسمان اور زمین ٹال نہ جائے اس میں سے ایک نقطہ، ایک شوشہ، ایک حرف بھی نہیں موقوف ہوگا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ یسوع مسیح نے کہا، یسوع مسیح نے فرمایا آسمان اور زمین ٹال جائے تو ٹال جائے، لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز، میرے منہ کی باتیں ہرگز، میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ یہ آج بھی الہامی ہے، کل بھی الہامی ہے، اور آئندہ زمانوں میں بھی الہامی رہے گی، اور دنیا کے جتنے مرضی ٹیلی ویژن اس کے خلاف پروپوگنڈا کر لے وہ سارے کے سارے پیس پیس ہو جائیں گے، اس لیے کہ جو اس پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اور جو بائبل مقدس کے خلاف محاذ آرائی کرتے ہیں، ایک وقت آ جاتا ہے کہ بائبل کا خدا اپنے قدموں میں انہیں لے آتا ہے اور وہ ساؤل سے پالوس بن جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ ہاللویا۔ اور میرا ایمان ہے ایک وقت آئے گا یہ چینل والے جتنی باتیں کرتے ہیں یسوع کے جھنڈے کے تلے ہی انہوں نے آنا ہے، کیونکہ کتاب مقدس میں لکھا ہے، کیونکہ کتاب مقدس میں لکھا ہے، سنیے غور سے، کیونکہ کتاب مقدس میں لکھا ہے آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا، اور لکھا ہے ہر ایک گھٹنا اس نام کے آگے جھکے گا، خواہ وہ آسمانیوں کا ہو، خواہ وہ زمینیوں کا ہو، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے پانی کے اندر ہے، اور ہر ایک زبان یہی اقرار کرے گی کہ یسوع ہی، بلند آواز سے کہیے کہ یسوع ہی، کہ یسوع ہی خداوند ہے۔